إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اور عنوان ہے عظمت توحید. تو ہم اپنی اس تقریر اور عنوان کا آغاز عالم اسلام کے ایک مشہور مفسر، محدث، علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے اس قول سے کرتے ہیں. شیخ کہتے ہیں فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ. القول السدید علی کتاب التوحید لابن عثیمین. کتاب التوحید پر ان کی ایک کتاب ہے القول السدید، القول المفید علی کتاب التوحید لابن عثیمین. یہ قول آب زری سے لکھے جانے کے لائق ہے. تقریر ختم ہو گئی. فَكُلُّ عِبَادَةٍ، کوئی بھی عبادت، لا تبنى علی التوحید، جس کی بنیاد توحید پر نہ ہو تو یہ باطل ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ مقبول. ہم کیا سنیں گے؟ تقریر تو ختم ہو گئی. بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے. فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ. ہر وہ عبادت جس کی بنیاد توحید کے اوپر نہ ہو وہ باطل ہے، اللہ کے نہ مقبول ہے. توحید کہتے کس کو؟ جو شرک نہ ہو توحید، اور جو شرک ہو وہ توحید نہیں. توحید کس کو کہتے ہیں؟ جو شرک نہ ہو. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی الزبیر حدثنا جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به دخل النار. رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان میں لائے. راوی حضرت جابر بن عبداللہ. حضرت جابر فرماتے ہیں
کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے، ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لا یشرک، شرک نہ کیا ہو، دخل الجنہ، ومن لقیہ یشرک بہ، اور جو اس حال میں ملے اللہ سے کہ اس نے شرک کیا ہو، دخل النار۔ یہاں دیکھیے لا یشرکو کے مقابل میں یشرکو لایا گیا، یعنی جو عدم شرک ہے وہ توحید ہے، اور جو شرک ہے وہ توحید نہیں۔ تو توحید کس کو کہتے ہیں؟ لا یشرک کا نام ہے، اور شرک کہتے ہیں یشرک۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین نے فرمایا کہ کوئی بھی آپ عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اگر آپ کی زندگی میں شرک ہے۔ اس کی مثال میں نے کہیں پڑھی تھی، ایک مٹکا لے لو، مٹکا ایک لے لو، اور مٹکے میں اوپر سے سوراخ کرتے جاؤ، دائیں اور بائیں، نیچے تک سوراخ کر ڈالو چاروں طرف سے، اور پانی سے بھر دو۔ پانی جہاں تک جائے گا اور سوراخ کو پائے گا، اس سوراخ سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل جائے گا، لیکن پھر بھی پانی بچ جائے گا۔ یہ جو سوراخ ہیں یہ گناہ ہیں شرک کے علاوہ، اور اب اسی مٹکے کے پیندے میں سوراخ کر دو نیچے، ایک بوند پانی نہیں رہے، ایک بوند پانی نہیں رہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ان سے پانی نکلنے کے بعد بھی مٹکے میں تھوڑا بہت پانی بچ جاتا ہے۔ اس سے یہ نکتہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، اس کی بخشش کا امکان ہے، اللہ چاہے تو بخش دے یا سزا کے بعد اسے بخش دے۔ لیکن جو شرک کر کے گیا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے مٹکے کے اندر پیندے میں سوراخ کر دیا گیا، کچھ بچا ہی نہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں بچا۔ یہ دیکھ لو نا اسے، تو شرک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی گناہ ہے، اس کے مرتکب کی بخشش نہیں۔ ہر گناہ اللہ بخش سکتا ہے، شرک کی قباحت اور توحید کی عظمت پر ایک اور حدیث دیکھیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه، رواہ ابو داؤد کی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ابو داؤد شریف کتاب الجنائز میں ایسے ہی لائیں، راوی حضرت عبداللہ بن عباس۔
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ کوئی بھی مسلمان مر جائے، ما من مسلم یموت، کوئی بھی مسلمان مر جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور اس کی نماز جنازہ 40 آدمی پڑھیں، کون سے؟ لا یشرکون باللہ شیئا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے۔ کون؟ توحید والے۔ یہ 40 موحدین اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ دیں، الا شفعوا فی اے قبلت شفاعتهم فی، یعنی ان سب کی سفارش اس میت کے بارے میں قبول کر لی جائے گی۔ یہ ہے توحید کی عظمت۔ معاملہ اپنا نہیں ہے، معاملہ دوسرے کا ہے، معاملہ دوسرے کا ہے۔ ہماری توحید سے دوسرا آدمی بخش دیا جا رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ معاملہ ہمارا نہیں ہے، معاملہ میت کا ہے، مر گیا وہ۔ ما من مسلم یموت، جو بھی مسلمان مر جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، 40 آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھیں، کون سے؟ لا یشرکون باللہ شیئا، خالص توحید والے ہوں گے، شرک کرنے والے نہ ہوں۔ الا شفعوا فی، اللہ، موحدین کا مرتبہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ان کی دعا سے وہ گنہگار میت بخش دیا جا رہا ہے۔ معاملہ ہمارا نہیں، معاملہ میت کا ہے، اور موحدین کی دعا سے، اس سفارش سے اس آدمی کے گناہ معاف کر دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور معلوم ہے کہ آدمی جب نماز جنازہ ادا کرتا ہے تو در حقیقت اور میت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرتا ہے کہ اے اللہ اس کو بخش دے۔ تو جب یہ کہتا ہے اللہ اس کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرماتا ہے اور اس آدمی کو بخش دیتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ دعا کرنے والے، سفارش کرنے والے یہ موحدین ہیں۔ لا یشرکون باللہ، یہ عظمت ہے توحید۔ حدیث اور دیکھیں، حدیث وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی یا ابن آدم لو عملت قراب الارض خطایا ولم تشرک بی شیئا جعلت لك قراب الارض مغفرتا، رواہ احمد فی مسندہ و اسنادہ صحیح۔ یہ روایت حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد میں لائے ہیں، راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اور حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے۔ سند اگر صحابی پر رک جائے حدیث موقوف ہے، نبی تک پہنچ جائے حدیث مرفوع ہے، اور نبی یہ کہے کہ اللہ یہ کہتا ہے تو حدیث قدسی ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی یہ بولتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو عملت قراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کر بھی گناہ کر لے، زمین بھر کر، ایک دو نہیں، زمین بھر کر گناہ کر لے، ولم تشرک بی شیئا، اور تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، تو تو زمین بھر کر گناہ لا رہا ہے نا، جعلت لک قراب الارض مغفرتا، تو زمین بھر لے کر، زمین بھر گناہ لے کر کیا، میں زمین بھر بخشش لے کر کے آتا ہوں۔ ایک طرف زمین بھر گناہ ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی زمین بھر مغفرت۔ یہ ہے توحید کی عظمت، یعنی شرک کی موجودگی میں سارے اچھے اعمال اکارت، اور توحید کی موجودگی میں سارے گناہ اکارت۔ یہ توحید کی عظمت ہے توحید۔ کون نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں؟ اس لیے کہ فریق دو ہی ہیں، فریق دو ہی ہیں، جانتے ہیں؟ ایک جہنم میں جانے والا، جنت میں جانا۔ نام کیا ہے دونوں کا؟ دونوں کا نام کیا ہے؟
فمنہم شقی و سعید، ان میں سے ایک گروہ شقی اور ایک گروہ سعید لوگوں کا، یہی تو ہے۔ شقی کہاں جا رہا ہے؟ بائیں طرف جہنم میں جا رہا ہے، اور سعید کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں۔ تو سعید کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، جنت میں جا رہا ہے وہ، اس لیے کہ گروہ دو ہی ہیں، وَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ آگے تفسیر آئی ہے کہ یہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ۔ جو شقی ہے وہ جہنم میں، اور جو سعید ہے وہ جنت میں۔ تو سعید کون بننا ہے، کیسے بنے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قال رسول اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه و نفسه، رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب العلم میں لائے۔ ایک نکتہ بتاؤں، اس کو کتاب العلم میں کیوں لائے؟ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی۔ حدیث ہے، رک جاؤ یہیں حدیث۔ امام بخاری ایک حدیث لا رہے ہیں، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة قال متى الساعة قال وماذا أعددت له الى آخره۔ ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ یعنی مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، ارے آدمی مرا قیامت چالو ہو گئی، الانسان مات، قیامت چالو ہو گئی۔ مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آنی، مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے تیاری کیا ہے۔ اب دیکھو ہم نے کہاں سے کہا؟ انس سے نا، یہ انس منتہا سند میں آخری ہے، رب صحابی ہے، یہیں پر سند ختم ہوتی ہے، منتہا سند، صحابی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ابھی سرفراز بیان کر کے گئے ہیں کہ جو صحابی کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا، یہ صحابی منتہا سند میں سب کے سب عادل ہیں۔ اب ہم نے تو انس کہہ دیا، اس کے پہلے جانتے کون ہے؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی رباعیات میں سے 4 راوی ہوتے ہیں جن سے روایت کرتے ہیں۔ کون؟ امام بخاری۔ اب دیکھو انس سے پہلے ثابت بنانی، ثابت بنانی سے پہلے حماد بن زید ہیں، حماد بن زید سے پہلے سلیمان بن حرب ہیں، اور سلیمان بن حرب سے روایت کرنے والے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ محمد بن اسماعیل البخاری۔ تو محمد بن اسماعیل البخاری روایت کرتے ہیں اپنے استاد سلیمان بن حرب سے، سلیمان بن حرب روایت کرتے ہیں اپنے استاد حماد بن زید سے، حماد بن زید روایت کرتے ہیں اپنے استاد ثابت بنانی سے، ثابت بنانی روایت کرتے ہیں انس سے۔ پیچھے سے دیکھو حروف تہجی کے اعتبار سے انس میں الف ہے نا، الف کے بعد کیا آتا ہے؟ نمبر، آگے چل کر کے ہے آتا ہے، سے آتا ہے، سے، الف با تا سا، دیکھو سا، اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ہا، دیکھو انس، اس کے بعد سا ثابت بنانی، اس کے بعد ہا حماد بن زید، اس کے بعد آگے چل کے کیا تھا؟ سلیمان، اس کے بعد محمد بن اسماعیل البخاری۔ یہ تو کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، بہت بڑا آدمی ہے امام بخاری، جی یہ امام بخاری۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب امام بخاری کی بخاری شریف۔ تو فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ سعید کیسے ہوتا ہے آدمی؟ لیکن سعید جنت میں جانے والا ہے، اس لیے 2 ہی گروہ، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ سعید ہو کیسے، بنے کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر پہلے ان کی تحسین فرمائی، سراہا، سوال بہت اچھا ہے، ایڈمائر کیا ان کو۔ سوال کیا تھا؟ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کے ذریعے سعید بننے والا، خوش نصیب بننے والا کون سا شخص ہے؟ آپ نے پہلے جواب نہیں دیا، پہلے سراہا ان کو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرۃ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک
لما رأيت من حرصك على الحديث. ابو ہریرہ مجھے یقین تھا، ظن کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے، یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا، تم ہی یہ سوال کرو گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں حدیث سے بہت زیادہ محبت ہے. لما رأيت من حرصك على الحديث، حدیث سے تمہیں بڑی محبت ہے. تو ایک بات یاد رکھو، حدیث سے جیسے قرآن سے محبت ہو ایسے حدیث سے بھی آپ کی محبت ہونی چاہیے. اس لیے کہ حدیث سے محبت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدیث کی محبت پر سراہا، حرص علی الحدیث پر سراہا، حرص علی الحدیث پر سراہا. تعریف کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ تو تمہارا جو سوال ہے کہ سعید کیسے بنا جائے، جنہیں جنت میں جانا ہے. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ. دو باتیں، جسے میری سفارش نصیب ہو جائے وہ سعید ہے. نبی جس کی سفارش فرما دیں وہ سعید ہے. اور میں سفارش سب کی نہیں کروں گا، صرف ایک کی کروں گا. کون؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو خالص اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہے، توحید کے اقرار، موحد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعید اگر آدمی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا، اور جو رسول کی سفارش کے دائرے میں آ جائے وہ بخش دیا جائے گا، اور جو بخش دیا گیا وہ سعید ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں کون آئے گا؟ اس کی مزید تفصیل اس حدیث میں دیکھیں. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک نبی کی ایک دعا مستجاب ہے. اللہ نے تمام نبیوں سے یہ کہہ دیا کہ زندگی میں تم بہت ساری دعائیں کرو گے، قبول بھی کروں گا نہیں بھی قبول کروں گا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا ہے، مشرک ہے یہ کافر ہے یہ. اللہ، آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ پہنچتا کیسے یہاں تک؟ یہاں تک پہنچتا کیسے شرک تک؟ آدمی کی فطرت تو توحید ہے نا، آدمی توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر یہاں تک پہنچا کیسے؟ پہنچا کیسے؟ دو راستے ہیں، صرف دو ہی. ایک بیجا محبت تو عقیدت کہتے ہیں. حضرت یہ دیکھیں، حضرت بولے تو حضرت غلطی کر سکتے، یہ بیجا محبت. اور اس بیجا محبت میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم گرفتار ہوئی. بت بنا ڈالے انہوں نے نیک لوگوں کے. پوجا نہیں کی انہوں نے، نیک لوگوں کے بت بنائے انہوں نے. ایک راستہ کھولا انہوں نے بیجا محبت میں، اور بعد میں شیطان نے اسی کو بنیاد بنا لیا. آنے والی نسل سے کہا جانو یا کہا کاہے بنائے رہے، کاہے بنائے رہے معلوم ہمارے لوگ تو راہبے نہیں کیا، مری گئے کہا رے کا پوجت رہے، پوری قوم پوجا میں لگ گئی، پوری پوجت رہے ہو. تو شیطان جو ہے ایسے مواقع تلاش کر، موقع تلاش کر لیا. دیکھیں بیجا محبت. اور ایک نکتہ بتاؤں بڑا عجیب سا، جہاں سے ہم نے ٹرن لیا تھا، وہ جو کتاب العلم میں امام بخاری لائے ہیں نا حدیث کو، توحید والی. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں، کون سا علم؟ دین کا علم چھپاتے ہیں، خلاصہ یہ کہ ان پر اللہ کی لعنت اور دنیا کے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. علم نہیں چھپانا چاہیے. اچھا، مان بات جانتے ہیں، انما الہکم الہ واحد، اور توحید کا بیان ہے. علم نہیں چھپانا چاہیے.
یہ پہلے ہے، اس کے بعد توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ، پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا علم توحید، اس کو تو کسی طرح چھپانا نہیں چاہیے۔ ان الذین یکتمون، پہلے کتمان علم کو حرام قرار دیا گیا، اس پر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور علم کے چھپانے کا تذکرہ کرنے کے بعد توحید کا تذکرہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کیوں؟ پتہ چلا تمام علوم میں سب سے بڑا علم توحید ہے، اور واللہ قرآن یہ بولتا ہے کہ تم بہت بڑے انجینئر بن جاؤ، بہت بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ، بہت بڑے ڈاکٹر بن جاؤ، دنیا کا تمام علوم پی لو، چاند پر پہنچ جاؤ۔ جنہیں عنوان دے رہے ہیں چندریان 3 اور تسخیر کائنات۔ یہ بھائی میں مولوی ہوں، سائنٹسٹ تھوڑی ہوں، لیکن بلوائیں بھائی تقریب ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ہے۔ تو بھائی چاند پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ ہے، علمی بیان ہے، سائنٹیفک بیان ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے مجھے انگریزی کتابیں منگا کر پڑھنا پڑا جی۔ تو چاند پر پہنچ گئے، چاند سے آگے بھی جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کہیں بھی پہنچ جاؤ، اگر تمہاری زندگی میں توحید نہیں ہے، قرآن حکیم کہتا ہے سب سے بڑے جاہل ہو، سب سے بڑا جاہل، کیا فائدہ ہوا؟ اللہ یہ کہا جا رہا ہے پہلے علم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد توحید کا۔ خاص طور سے علم توحید نہیں چھپانا چاہیے، اور جب توحید کا تذکرہ آیا تو قرآن حکیم کا انداز ہے کہ توحید کے دلائل دیے جائیں کہ اللہ ہی ایک عبادت کے لائق ہے، اس کی دلیل دی گئی۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے کی، کوئی ہے تو بولے، کون ہے کرنے والا؟ ہے خاموشی۔ اور اس کے بعد جانتے ہیں کیا تذکرہ ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ یہ پہلی گڑبڑی ہے، یہ شرک میں آدمی مبتلا ہوتا ہے اس راستے سے، بیجا محبت۔ اور یہ محبت کیسی ہو جاتی ہے؟ یہاں رک جائیے تھوڑا سا، پہلے شرک کی اصل سمجھ لیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو الحمدللہ بہت پڑھا ہے، میں نے بہت پڑھا ہے ابن تیمیہ کو۔ ان کی الاستقامہ دیکھیے، الاستقامہ میں لکھتے ہیں اصل الشرک، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے ابن تیمیہ۔ جس ٹاپک پر لکھتا قلم توڑ دیتا، آگے کچھ نہیں لکھ سکتے۔ شیعیت کے اوپر جو کتاب ہے ان کی منہاج السنہ، حرف آخر ہے، سارے لوگ جو شیعیت کے اوپر لکھتے ہیں وہیں سے سرقہ کرتے ہیں، حرف آخر، قلم توڑ دیتا ہوا۔ نقل عقل پر مقدم ہے، در و تعارض العقل والنقل لکھی، حرف آخر ہے۔ تہذیب کے اوپر لکھا اقتضاء الصراط المستقیم، حرف آخر ہے، قلم توڑ دیتا ہے۔ دیکھو کیا بول رہا ہے وہ استقامہ میں، اصل الشرک، یہ سمجھ لو آج شرک کی جڑ کیا ہے، اصل کیا ہے شرک کی؟ اصل الشرک ان تعدل باللہ مخلوقاتہ فی بعض ما یستحقہ وحدہ۔ الاستقامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں شرک کی اصل یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے برابر اس کی مخلوق کو کر دیں، اللہ برابر کر دیں جی مخلوق کے ساتھ۔ ساری شرک کی جڑ یہی برابر کر دینا۔ چلیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نگاہ کہاں تک گئی ہے، وہ نگاہ آپ کو بتاتا ہوں کہاں تک گئی ہے نگاہ، یہ کیوں بولا یاد ایسا برابر کر دینا۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت قال جعلتنی للہ ندا بل ما شاء اللہ وحدہ رواہ احمد فی مسندہ وہذا الحدیث حسن لغیرہ۔ یہ حدیث حسن لغیرہ ہے۔ یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، دیکھو
جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. دیکھیں اللہ کی چاہت اور مشیت اللہ کی چاہت کے برابر مخلوق کی چاہت کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، تم نے تو مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. وہ بول بل ماشاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہے صرف، جو اللہ چاہے صرف. طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اس اشکال کو میں رفع کرتا ہوں کہ کبھی کبھی کہا جاتا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. پھر سوال کا جواب کیا ہوگا؟ بہت ہی برننگ کوشچن ہے یہ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی اللہ کی چاہت کو رسول کی چاہت کے ساتھ ملا دے، برابر کر دے، ایکول کر دے. ابن تیمیہ نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا اصل الشرک ان تعدل باللہ. وہ دیکھو عدلات، یعنی امام ابن تیمیہ کی نگاہ دیکھیں کہاں تک گئی ہے. حدیث کی روشنی میں انہوں نے وہ تعریف کی اصل الشرک کی. بڑا آدمی ہے. اصل الشرک ان تعدل باللہ مخلوقات، شرک کی اصل یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اللہ کے برابر کر دو اس کی مخلوقات. یہ حدیث ہے. یہ ابن تیمیہ نے اسی حدیث کی روشنی میں یہ تعریف کی ہے. برابر نہیں. ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. انہوں نے معبود بنا لیے اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، یعنی ایکول کر دیا انہوں نے اللہ کی محبت کو مخلوقات کی محبت کے ساتھ. شرک ہے یہ. ان تعدل باللہ مخلوقات، برابر نہیں کرنا، عدل برابر کرنا. اس نے جعلتنی للہ عدلا، جعلتنی للہ عدلا، وہ لفظ ماں انہوں نے مجھے اللہ کے برابر کر، عدل کا لفظ ماں. ابن عباس کی روایت. یہ ابن تیمیہ کا تبصرہ تھا اس کے اوپر، اور اس حدیث کی روشنی میں تھا. اس کے بعد توحید کی عظمت پر ایک اور حدیث دیکھیں اور اس سے مستفاد مسائل اپنی نگاہوں میں رکھیں. حدیث سر وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له عفیر فقال یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عباده وما حق العباد علی اللہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. اس سوال کا جواب آ رہا ہے اللہ ورسولہ اعلم. وہاں کیا کہا تھا؟ ما شاء اللہ وشئت. یہاں کیا کہا؟ اللہ ورسولہ اعلم. سوال تو پیدا ہونا ہی ہے. قلت اللہ ورسولہ اعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك بالله شيئا من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاری فی کتاب الجہاد والسیر. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الجہاد والسیر میں لائے. راوی حضرت معاذ بن جبل. آپ تو پوری طرح متوجہ ہے میری طرف. استدلال شروع. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردف تھا. ردیف کہتے ہیں الراکب خلف الراکب، سوار کے پیچھے سوار. یہ دیکھو یہ موٹر سائیکل ہے، یہ موٹر سائیکل الراکب خلف الراکب، سوار کے پیچھے. کہہ رہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ سوار کس پر؟ علی حمار،
ایک گدھے کے اوپر، اور جس کا نام عفیر تھا۔ چلیے یہاں سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ آپ وہابی بتاویں کہ موٹر سائیکل پر پیچھے آدمی بیٹھ سکتے کہ نہیں؟ کئی آدمی بیٹھے چاہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل کہہ رہے کہ آپ گدھے پر بیٹھے ہوئے تھے اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ جب آپ موٹر سائیکل پر بیٹھے تو پیچھے ایک آدمی کو بٹھا سکتے، دو بیٹھے، یہ پکڑ لی پولیس، تو ایک ہی بیٹھے تھے یہاں پہ گدھے پہ، گدھے پر بیٹھے تھے۔ ان تو ریت فن نبی سے الراکب خلف الراکب، لہذا موٹر سائیکل چلانے والے کے پیچھے سوار کے پیچھے سوار بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے، کہاں نبی کہاں یہ بچہ آدمی، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے، ساتویں آسمان تک پہنچ گیا ہو، ایک بچے کو اپنے گدھے کے اوپر اپنے پیچھے بٹھا رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع نہیں ہے؟ تواضع مسئلہ بھی معلوم ہے کہ انسان کو تواضع اختیار زمین سے جڑا رہنا چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے۔ اور گدھے پر سوار ہے آپ، گدھے پر آدمی کو سادہ زندگی گزارنی چاہیے، وہ ضروری نہیں ہے کہ کار گھوم لائٹ سے گھوم، اب وہ سائیکلیوں چلائی لو، بساط تو عیش، سادی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ زندگی، اور سب سے پیاری زندگی سادی زندگی، اس لیے کہ آدمی اگر سادگی چھوڑتا ہے زندگی میں تو پھر یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، پھر وہ ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے، زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے سے تعلیم حاصل کرے، آدمی کو سادی زندگی گزارنے کے۔ گدھا پر بیٹھ گئی، گدھے پر بیٹھ گئی، گدھا کا نام بتاؤ تھا جس گدھے پر آپ بیٹھے، یقال له عفیر، کا نام عفیر، اس کا مطلب ہے اپنی سواری کا نام رکھ سکتے ہیں، انہوں کے جی این لکھے تو اے جی این لکھ دو، اللہ غریب نواز بولی، یہ توحید ہی ہے۔ بعض لوگوں نے لکھ دیا ایسا، حالانکہ یہ سب نہیں چلتا آپ کے یہاں، تو بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی کے جی این لکھے ہوئے، غیر اللہ کا نام شرک، تو ان لوگوں کا اے جی این، اللہ غریب نواز بولی، تو گاڑی کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ، یہاں گدھے کا نام عفیر بتایا گیا، یعنی گاڑی کا نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں، گاڑی کا نام رکھ سکتے ہیں، موٹر سائیکل خریدو کا نام رکھ سکتے ہیں، یقال له عفیر، اس گدھے کا نام عفیر تھا، گدھاوک نام کا کر بتائیں، گدھے کا سواری کا نام رکھ سکتے ہیں جی، یقال له عفیر۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، فقال یا معاذ، اے معاذ، هل تدری، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ دیکھو یہاں جاننے کا تذکرہ ہو رہا ہے، حل تدری پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول، کیا معلوم ہے؟ نکتہ یہ ملا کہ ہر انسان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا حق اس کے اوپر کیا ہے اور اس کا حق اللہ کے اوپر تدری، حل تدری، ہر آدمی کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی فرما رہے حل تدری، تمہیں اس بات کا علم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ حل تدری، تدری سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ اللہ کا حق اس کے اوپر کیا ہے اور اس کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے، یہ تدری سے معلوم ہوا۔ التدری حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ، اس سے پوچھا گیا حضرت معاذ، حضرت معاذ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ایک نکتہ یہ ملا، اگر آپ کو کسی سوال کا جواب معلوم نہیں ہے تو آپ بول دیجئے اللہ کو معلوم ہے، رسول کو معلوم ہے، اس میں آپ اپنی قابلیت دکھاتے مت بیٹھیے، مسئلہ معلوم نہیں ہے اور گھونٹ رہے ہیں اس کو، اس میں ایسا ہے تو اس میں ویسا نہیں، یا تو ڈائریکٹ بولتے لا ادری، مجھے معلوم نہیں، یہ بھی ایک علم ہے، لا ادری یعنی آئی ڈونٹ نو، یہ بھی ایک علم ہے نا، یہ بھی ایک علم ہے، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا، لا ادری۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ ہی۔ اچھا دیکھو، وہاں اس آدمی نے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا جالتنی للہ عدلا، انہوں نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، یہاں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ طلبہ کے لیے نکتہ یہ ہے
کہ امر دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک امر شرعی، شریعت کا علم، شریعت کا کوئی مسئلہ ہو، تو شریعت کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ایسا کہہ سکتے ہیں آپ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ شریعت دے کر تو آپ کو بھیجا گیا ہے جی۔ لیکن اگر امر کونی ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے، کوئی پوچھے، کوئی بچہ پوچھے کہ بھئی نماز کیسے پڑھی جائے، تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اور یہ پوچھو معافی کا دن کل کیا ہے، اللہ عالم فقط جی، یہ امر کونی ہے۔ ہاں، امر کونی کے بارے میں صرف اللہ، امر شرعی کے بارے میں شریعت دے کر تو اللہ کے رسول کو بھیجا گیا، یہ امر شرعی تھا کہ حق اللہ کا، گویا کہ یہ جاننا امر شرعی ہے کہ اللہ کا حق بندے کے اوپر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے، امر شرعی۔ لیکن امر کونی کہ کل کیا ہوگا، اللہ اعلم فقط، صرف اللہ جانتا ہے، رسول نہیں، رسول کو غیب کا علم نہیں، غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب کا علم رب تعالیٰ کا۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا، بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا۔ انہوں نے کہا اللہ و رسول اعلم، مسئلہ کا جواب معلوم نہیں، ڈائریکٹ ہتھیار ڈال دو، لا ادری، مجھے معلوم ہے، یہ تعلیم معلوم۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وضاحت فرمائی، کیا اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، دو چیزیں ہیں۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، اللہ کی عبادت کرو، لا 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 لا، صرف اللہ کی عبادت نہیں ہے، لا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ایمان والے ہیں لیکن شرک، پوری محفل ہے یہاں ہمیں اسی وجہ سے بیٹھنا پڑ رہا ہے، کہاں ہونا تھا کہاں بیٹھ گیا آ کر کے، یہ وہی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ تو یہاں کیا کہا، ان یعبدوہ کافی تھا، کہا ولا یشرکوا بہ شیئا، کیوں، اس لیے کہ وہ لوگ بھی، کفار مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، حج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بولتے تھے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بس یہیں تو رک جاؤ، بس یہیں رک جاؤ، حج بھی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن غیر کو شریک کر لیتے۔ تو صرف عبادت کافی نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو عبادت کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ تو ان یعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو، یہ تو کرنا ہے، ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ بھی ہونا چاہیے، شرک نہیں کرنا، اگر شرک کر رہے ہو تو عبادت نہ مقبول ہے اللہ۔ وہی ابن عثیمین نے کتنی گہرائی کے ساتھ کہا، فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ، باطل ہے وہ۔ تو صرف عبادت کافی نہیں ہے، ان یعبد، اچھا اس سلسلے میں وہ العبودیہ ان کی، ابن تیمیہ کی، وہ ترجمہ ہو چکا اردو میں، پڑھ لیا، بندگی کے نام سے، بہت خوبصورت کتاب ہے ابن تیمیہ کی، پڑھو اس کو، مختصر کتاب ہے، زیادہ موٹی نہیں ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اس کے ابن تیمیہ العبودیہ، بندگی، بندگی اس کا ترجمہ۔ تو ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، عبادت کافی نہیں ہے خالی، تو اللہ کی عبادت کریں یہ اللہ کا حق، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں یہ اللہ کا حق۔ اچھا، تو دو باتیں معلوم ہیں، صرف عبادت کافی نہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اب پھر جواب میں اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر اب یہ ہو جاتا ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس شرک نہ کرنے والے کو عذاب نہ دے، گویا موحد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ اسے عذاب نہیں دیتا، یہ اللہ کے اوپر حق بن دیتا۔ جی، آپ یہ کہہ سکتے کہ اللہ کا حق، بندے کا حق اللہ کے اوپر ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کسی کا حق وقت نہیں ہوتا، لازم نہیں ہے اس کے لیے، واجب نہیں ہے، یہ تو لطف ہے بندے کے اوپر کہ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، مجبور نہیں ہوتا وہ۔ جی، دیکھ رہے ہیں آپ توحید کی عظمت، آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے ایک طرف تو توحید کی عظمت معلوم ہوئی، دوسری طرف شرک کی شناعت اور قباحت معلوم ہوئی۔ توحید اختیار کرنے والا اور شرک سے دور رہنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہے، اللہ یعذب من لا یشرک باللہ شیئا۔ اچھا، اتنا خوش ہو گئے یہ کون؟ حضرت معاذ بن جبل، کہ اللہ کی جگ بتائی آئی سب کا، فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، لوگوں کو جا کر کے خوشخبری سنا دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا تبشرہم، انہیں خوشخبری نہ سناؤ، ٹیڑے میڑے ہیں فیتکلوا،
بس وہیں پر بس عقیدہ عقیدہ عقیدہ. ارے خالی عقیدے پر آ جاؤ گے، عمل کا کوئی مرجی ہو جاؤ گے، مرجی ہو جاؤ گے. مرجی کیا بولتے ہیں کہ ایمان مرغی نہیں، مرجی ہو جاؤ گے، مرغی نہیں مرجی ہو جاؤ گے. مرجی کیا بولتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کوئی بھی عمل چاہے اچھا ہو یا برا ہو اس کا کوئی اثر ہوتا نہیں جنت. تو اب یہ کہہ دیا جائے کہ عقیدے خالی بس اوکرے بعد عقیدہ 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 لے کر گھوم رہا، پھر عمل کہاں گیا؟ تو مرجی ہو جائے گا وہ. جی تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں بتا نہ دوں، جا کر کے خوشخبری دے دوں. گویا کہ یہ چیز خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک نہ کرنے والے کو بخش دے گا. خوشخبری ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ خوشخبری نہیں ہے، خوشخبری ہے مگر یہ خوشخبری دے مت. کیوں؟ اس کی وجہ بتائی. فَيَتَّكِلُوا، اس لیے کہ یہ اسی پر تکیہ کر لیں گے، بھروسہ کر لیں گے، عمل نہیں کریں گے. صحابہ عمل کریں گے، کہیں تھوڑی سستی میں نہ مبتلا ہو جائے کہ جو درجات کی بلندی ہے درجات کم ہو جائے. صحابہ ایسے نہیں تھے کہ عمل میں پیچھے رہ جائیں. تو اللہ اکبر، ان کی نظیر کے اوپر سورج طلوع نہیں ہوا کرتی. مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی. واحد جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل وعد اللہ الحسنی. اس میں ہر ایک آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی. جنت کا نام جانتے کیا ہے؟ ٹوٹل بیوٹی. بیوٹی نام ہے اس کا، بیوٹی. اللہ کل وعد اللہ، یہ نہیں کہا کل وعد اللہ الجنہ، لا کل وعد اللہ الحسن. حسن بیوٹی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنا بیوٹیفل ہے جنت. تصور نہیں کر سکتے. آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، یہ تو بات چھوڑو، دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا. بڑے بڑے انجینئر ایسی بلڈنگ ویسی بلڈنگ، ایسا بنا لو ویسا بنا لو، ہر طریقے کی بات آئی ہے. لیکن کہتے ہیں جو تمہاری سوچ سے پرے ہے ایسے محلہ کہاں. ایسی عورتیں سوچ بھی نہیں سکتے آپ. عورتیں کیسے؟ وہ دیکھو یہ اڈلی شیشے کی طرح وہ بدوا نظر آئے. ایسے میرا بھی دیکھے ہو، ایسے میرا بھی دیکھے ہو، گودا نظر آئے، گودا مخ. دعا کرو اللہ تبارک تعالی جنت کونوں کونے میں مل جائے. بھائی کونے میں مل جائے. توحید مضبوط کرو. توحید زندگی میں شرک نہیں آنا چاہیے. کونا میں مل گئے نا کامیاب ہو. اور کونا تو بڑی چیز ہوئی ہے، رسری رکھت چھوٹی موٹی رسری رکھت جگہ مل جائے وہ کافی ہے. موضع و صوت، کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے. فسقن واللہ. ان سے کہا گیا تھا بیان مت کرنا، لیکن مرنے سے پہلے بتائی نہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے تھا ان الذین یکتمون ما انزلنا من اللہ. ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ ہر سوال کا جواب فوراً نہیں دیا جاتا. اگر مصلحت متقاضی ہے تو سوال کے جواب میں تاخیر کی جا سکتی ہے. یہ نکتہ بھی معلوم ہوا. جی یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اور اس سے مسائل کا استخراج کیا گیا. توحید کی عظمت پر ایک اور روایت، حدیث خطبہ متوجہ ہو جائیے. صرف ہم لفاظی نہیں کرتے، میری عادت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسٹیج ایسا ہے، نبی کا اسٹیج ہے، یہاں سے تو اس کی بات ہونی چاہیے، اللہ کی بات ہونی چاہیے. حدیث اس طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله احد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب التوحید کے اندر لائے. روایت کہاں ہے؟ بخاری شریف کتاب التوحید میں. راویہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ. آپ کو بتاؤں عقیدے کی جتنی بھی روایتیں ہیں، جتنی بھی روایتیں عقیدے کی جتنی بھی روایتیں سایہ ہے کہ نہیں ہے نبی کے، حضرت عائشہ سے مروی ہے. فَإِذَا أَنَا بِذِلِّ رَسُولِ اللَّهِ. یہ کون بولتا ہے؟
حضرت عائشہ بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. کون؟ یہ عقیدہ ہے. چلو وہ حدیثیں پڑھ دی تھے، حدیث یہ رکا رہو، یہ حدیث سر. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت امام بخاری اس حدیث کو بھی کتاب التوحید میں لائے ہیں. راوی حضرت عائشہ ہے. تو حضرت عائشہ اس روایت کی راویہ ہیں. دیکھیں وہاں بھی عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں بھی عقیدہ. پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتے ہیں جو تم سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے معراج میں اللہ کو دیکھا، جھوٹ بولتا ہے وہ. اس لیے کہ اللہ فرماتا لا تدرک الابصار، اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. ایک نکتہ یہاں ملحوظ رہے کہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، آخرت کی دیدار یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت کہیں. اور مسلم شریف کی روایت تو بار بار آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں ہیج ہوئی. بتاؤ ایسی نعمتیں جو خیال میں نہ گزری ہوں، اگر دیدار الہی کے بعد اگر ساری نعمتیں ہیج ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا کیا عالم ہوگا. اندازہ لگائیے، ایسا لگائیے کتنا خوبصورت ہو. کیا آپ کے دل میں کبھی آیا نہیں کہ جب ہم کوئی مقام سیر کے لیے چنتے جاتے اور وہاں کی بیوٹی دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلتا واو کتنا خوبصورت سین ہے. اور ایسے ایسے مقامات ہیں کہ آدمی وہاں پہنچے تو ششدر ہو جائے. کیا ہے آدمی کی زبان سے کبھی نکلتا ہے جنت نظیر، جھوٹ ہے. یہ جنت کا نظیر ہے ہی نہیں. کشمیر بولتے جنت نظیر، جنت نظیر نہیں ہو سکتا. جنت نظیر کا ہے، جنت جنت ہے جی. چاروں طرف حسن بکھرا پڑا ہے. کیا کبھی یہ ذہن میں آیا نہیں چاروں طرف حسن کا بکھیرنے والا کتنا جمیل ہوگا؟ چاروں طرف حسن بکھرا ہوا ہے، اس کو بنانے والا کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جب وہ اپنا حجاب اٹھائے گا، فیکشف الحجاب، پردے میں ہے وہ، پردہ اٹھے گا، جنت کی ساری نعمتیں ہیج ہو جائیں گی. اور وہ بھی پورا نہیں دکھا سکتے، وہاں بھی پورا نہیں دیکھ پائے گا آدمی. نہیں ادراک نہیں ہوگا، نظر ہوگی. ادراک کہتے پورا دیکھ لینا مکمل طور پر. جیسے چاند کو ہم دیکھتے ہیں اس کی تشبیہ بھی دی گئی ہے. ایسا دیکھیں گے جیسے چاند کو دیکھتے ہیں، چاند کو ہم دیکھتے ہیں تھالی جیسا نظر، تھالی جیسا تھوڑی، پورا کوڑا ہے وہ، پورا کوڑا سیارہ ہے پورا وہ. دیکھ لا تدرک الابصار. کون لوگ محجوب ہو جائیں گے؟ فجار لوگ روک دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے. اللہ کا دیدار نہیں کر پائے. اتنے بد نصیب ہیں وہ، دنیا کی تمام حسین چیزیں دیکھ لی لیکن جنت کا حسن نہیں دیکھا انہوں نے. اور جنت کے حسن کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال نہیں دیکھا انہوں نے. سب سے بڑے حسن سے اور سب سے بڑے جمال کے دیدار سے تو محروم رہ گئے. تم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تم سے زیادہ شقی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فیکشف الحجاب، پردہ ہٹ جائے گا، پردہ ہٹ جائے گا، پردہ ہٹ جائے گا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں تم میں سے جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، جھوٹ بولتا ہے. آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اور جو کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہے، میں یعلم الغیب، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. فقط کذب. اللہ فرماتا لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیب کا کسی علم. تو دیکھیں عقیدہ، دیدار الہی کے بارے میں دنیا میں عقیدہ، علم غیب کے بارے میں عقیدہ. اب یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ اس روایت کی راویہ جو ابھی میں نے پڑھا کتاب التوحید میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریہ. سریہ کس کو بولتے ہیں؟ مفوق المئہ، 100 سے زائد اگر لشکری ہیں، لڑنے کے لیے جانے والے افراد کتنے ہوں، فوجی کتنے ہوں؟ مفوق المئہ.
above 100 برابر 100 سے زائد that is called سریہ. اور اگر 100 سے کم ہے تو باس. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم باس رجلا علی سریہ ما فوق المئہ سریہ اور ما تحت المئہ باس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا اور ہر سریہ کا ایک کمانڈر ہوتا ہے اور کمانڈر ہی نماز پڑھاتا تھا. زیادہ مسجد کا متولی جو ہے یہ بہتر ہو تو کوئی عالم بنایا جائے, عالم پڑھا لکھا ہو, اچھا ہو, دین کا علم رکھتا, بہتر ہو کہ نماز وہی پڑھائے. تو دیکھتے رہتے امام صاحب آئیں کہ نہیں آئے, وہ کہاں رہی گی, تو پڑھا دے نا بھائی جی. تو یہ نماز پڑھاتے تھے. وَكَانَ يَقْرَؤُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاةٍ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. یہ کیا کرتے تھے جب نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے. اب جیسے الحمدللہ پڑھ لیے, پڑھنے کے بعد کوئی سورت پڑھتے, پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتے. شارحین نے استدلال کیا ہے کہ ایک رکعت میں 2 سورتیں یا اس سے زیادہ پڑھی جا سکتی ہیں. دیکھو یہ پڑھتے رہیں 2 سورت پڑھ سکتے, اور ہر سورت کے ساتھ کوئی سورت پڑھنے کے بعد اس میں سورہ اخلاص پڑھ لو. یہ پڑھتے تھے. لوگوں کو تعجب ہوا لیکن بولے نہیں, کچھ بولے نہیں. غور سے دیکھو, بولے نہیں کچھ وہاں. فلما رجعوا when they returned, جب وہ لوٹے, when they came back, جب واپس آئے وہ, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ یہ چلا کہ کب بھی کوئی شرعی مسئلہ تمہارے سامنے آ جائے تو کدھر جانا ہے حل کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. مولوی ملا کے پاس نہیں جانا ہے. اور مولوی کے پاس جانا ہے تو مولوی یہ بتایا کہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے, اپنی بات نہیں کہنی ہے, فلاں حدیث میں یا قرآن میں وہ بتائیے. فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی. کہ اللہ کے رسول ہمیں ایک مسئلے میں شک ہے, وہ جس کو آپ نے کمانڈر بنایا تھا ہر رکعت میں کوئی سورہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص اس کے آخر میں پڑھ دیتا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوہ لشیء یصنع ذلک. جا کر مجھ سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. سلوہ لأی. اس میں شارحین نے بتایا کہ یہ معاشرت کا ایک بہترین نقطہ ہے. کیا کہ جب تک معاملے کی تحقیق نہ کر لو اور صاحب معاملہ سے مل نہ لو تب تک آستین مت چڑھاؤ. کوئی بول دیا ارے فلاں صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے, اور ارے ہم جا صاحب معاملے سے پوچھو تم نے ایسا کہا کہ نہیں. بہت سارے مسائل ایسے حل ہو جائیں کہ کوئی آپ سے کہے کہ بھائی فلاں نے آپ کو ایسا کہا ہے تو فوراً ایکشن مت لیں, بلکہ آپ تشبث کریں, وہاں جا کر کے تحقیق کریں, اس کی دیکھیں اس نے ایسا کہا کہ نہیں. لأی شیء یصنع, جا کر ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کر ان سے پوچھو. تو بہت سارے معاملات اس طرح حل ہو جائیں کہ بھائی جا کر کے صاحب معاملہ سے بات کر لیجیے. معاملات کیوں الجھ جاتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا اور بغیر تحقیق کے آدمی ایکشن میں آ گیا, مسئلہ بڑھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت کے بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا. انہوں نے ایک اعتراض کیا, ایک شبہ پیش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صاحب معاملہ سے بات کرو. یہ شیء یصنع ذلک. آئے کہنے لگے کہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے ہر سورہ کے بعد اس کے اندر ملا لیتے تھے, تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. انہوں نے یہ کہا کہ تم سے پوچھا جائے تم ایسا کیوں کرتے ہو, بتاؤ ایسا کیوں کرتے ہو. تو انہوں نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ, یہ رحمان کی صفت. مسجد قباء میں ایک امام رہے, وہاں ہی 2 سورہ ملائے لیتے رہے. ان سے کہیں تو کہا تو چاہے امام رکھو یا ہم ملائے وہ میں ملاوے کے میں سورہ اخلاص ہم میں ملاوے کے بولے رکھے کوئی امام تو رکھو نہیں جائی تھے. تو لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ, کہ رحمان کی صفت ہے. یہ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت, اللہ کی صفتیں ہیں, ثابت ہیں اس کے لیے. ہاں آپ تعویل نہیں کر سکتے, اس میں تحریف نہیں کر سکتے, تعطیل نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے اللہ نراکار ہے, آکار ہی نہیں ہے, صفات ہی نہیں ہے اس کی, یہ صفات ہی نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفت ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ الصمد, اللہ احد, اللہ لم یلد ولم یولد. یہ اللہ صفت الرحمن. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا, میں پسند کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں میں سورہ اخلاص سے کہ میں اس کو پڑھوں.
آ کر کے بتایا کہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفت ہے اور وہ محبت کرتا ہے اسے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر ان سے بول دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. یہ ہے توحید کی عظمت، یعنی توحید سے محبت، سورہ اخلاص سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کر ان سے بول دو، خوشخبری دے دو، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. ایک سوال کا جواب دینے شیخ تو آ گئے ہیں، سوال کا جواب دے لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دیتا ہے. پورا قرآن میں نے دیکھ ڈالا، ایک آیت مجھے ملی ہے، بہت ہی اونچی چیز بتانے جا رہا ہوں، صرف ایک آیت مجھے ملی ہے کہ بابا سے خود کہوایا گیا تو دیت رہے ہو، بابا انکار کر کہا تو فنا صاحب دین ہے. اب اللہ انہی سے کہلوا دے، وہی بول دیں کہ ہم نے نہیں دیا، تو مانو گے؟ آیت سن لو، بات ختم. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. اللہ فرماتا ہے اس دن ہم ان کو، کن کو؟ عابدین کو. وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ما عبد، معبودان باطلہ کو، دونوں کو کھڑا کر دیں گے. اچھا پوچھا جائے گا، فیقول اللہ پوچھے گا انتم اضللتم ہؤلاء عبادی ہؤلاء، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا. اتنے گمراہ کرنے والے، یہ تو کود پڑتا ہے، کودت شرک کو ثابت کرنے کے لیے. لوڈی اسپیکر کیسے مارا تھا پاگل کہیں کا. فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. تم گمراہ کیے رہو، تم گمراہ کیے. یہ جتنے اولیاء کے بارے میں کہتے ہیں سب کرتے ہیں، یہ پھنسائے دین نے. ہمیں تو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ پوچھنے والا ہے. تو کہہ رہے ہو کیا کر رہے ہیں اولیاء کے ساتھ؟ ام ہم ضلوا السبیل، یہ اپنے بہک گئے رہیں، رستہ چھوڑ دیں گا. سبے کہ قالوا صبح بابا لوگ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، پہلے تو اے اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک ہو. ما کان ینبغی لنا، ہمارے شایان نشان نہیں ہے ایسا کریں ہم. اچھا ان نتخذ من دونک اولیاء، تیرے علاوہ ہم کسی کو کارساز بنائے کہ وہ کچھ کر دیتے ہیں. وہ تب کیے دیا بتاؤ تھا. وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَنَهُوكَ دین، ان کے باتوں کہہ دی. دینے والا صرف اللہ. یہ کون بول رہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب دینے والے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ دیتے نہیں ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا ہوا ہے. ان کو بھی اللہ نے دیا ہے اور ان کے باپ کو. حتیٰ نسوا الذکر، ذکر بھلائے دین. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، ترجمہ کری ان کا بوریا بستر زمین سے باندھ دیا. بور کا ترجمہ بوریا بستر باندھ دیا. بور کا مطلب ہلاک ہونا، بوریا بستر باندھ دیا گیا ان کے زمین سے. ایسا ہے وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، زمین سے ان کے بوریا بستر باندھ دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا. ایک جنے استدلال کرتے رہے، کہیں کہ حضرت مریم فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت مریم ایک کونے میں تھی، گوشہ نشین تھی. دیکھو اللہ نے پہلے فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، ایک تو لوگوں سے الگ تھی، اور دوسرے پردہ ڈال دے رہے ہیں. ایک تو گوشہ نشین، دوسرے پردہ. عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے بتایا گیا. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ، پھر فرشتہ آ رہا ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنے فرشتہ جبرائیل کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک خوبصورت نوجوان. یہ کاہے کہا گیا کہ مرد کامل بنا ہے؟ اگر فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو اس کی بات سننے کے بے ہوش ہو جاتی ہے، سن نہیں پاتی ہے، اور زیادہ بدصورت ہوئی کیا ہوتا؟ تنفر ہوتا ہے. بہرحال آئے دیکھ کر کے بولنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن. حجاب کا تذکرہ گوشہ نشینی کا نہیں بتایا گیا کہ یہاں گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن اس لڑکی کو دیکھو ماری ہے.
صلی اللہ علیہ فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن ان كنت تقیا، اگر متقی ہو تو میں اللہ کی رحمان کی پناہ چاہتی، رحم کا حوالہ دیا انہوں نے. اچھا دیکھا حضرت جبریل گھبرائی گئی ہیں. قال انما انا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن سے اگر کوئی غلط استدلال کرتا ہے تو آگے اس کا جواب موجود ہوتا ہے خود اسی آیت میں. شاندار کتاب ہے. اگر کسی آیت سے آپ غلط استدلال کر رہے ہیں تو آگے اسی آیت میں اس کا جواب ہوتا ہے. قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رسول کا، میں تیرے رب کا قاصد ہوں. لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک صاف ستھرا بچہ دوں، صورت نیک بچہ دوں. کہتے دیکھو حضرت جبریل کہتے نا ہم دے بھائی لأہب لک، میں دوں تم کو نیک بچہ. دیکھو حضرت جبریل دے تو اولیاء کیوں دے سکتے. لأہب لک غلاما زکیہ. حضرت مریم نے پوچھا کیسے؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، کسی مرد نے مجھے چھوا ہی نہیں، میں زانیہ بھی نہیں، بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبریل کیا کہہ رہے؟ قال کذالک قال ربک علی ہین، قال رب، یہ اللہ تبارک و تعالی پر آسان ہے. دیکھو کیسے آگے سے اس کا رد کر دیا گیا کہ حضرت جبرائیل نہیں دے رہے ہیں بلکہ وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ تیرے رب کے اوپر آسان ہے. یعنی بغیر باپ کے بچہ دینا یہ میرا کام نہیں ہے، رب کے اوپر آسان ہے. دیکھو آگے جو سوال پیدا ہوا تھا اس سوال کا جواب آگے دے دیا گیا، جو غلط استدلال کیا گیا تھا اگلی آگے فوراً ہی اس جو ہے غلط استدلال کا جواب دے دیا گیا ہے. تو یہ توحید پر چند بکھری باتیں تھیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.